السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ میری ایک ہفتے سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میرے آرتھرائٹس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور میرے ہاتھ جو ہے دونوں اتنے سوج گئے تھے، اور وجہ یہ ہوئی کہ میں نے گروسری کی، کیونکہ میں نے کبھی اکیلے گروسری نہیں کی، ہمیشہ اسرار کے ساتھ کی ہے، تو اسرار ہی سارا سامان چاہتے ہیں، لیکن اسرار جو ہے ٹکرا کے فٹ پاتھ سے نیچے گرے ہیں، تو ان کا سیدھا والا جو شولڈر ہے اس میں ٹیئر آ گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ گروسری کر نہیں سکتے تھے۔ ان کو میں نے مسجد چھوڑا ہے اور اس کے بعد میں خود چلی گئی گروسری کرنے۔ تو جب میں نے گروسری اٹھا کے ٹرالی میں رکھی، پھر کاؤنٹر پہ رکھی، پھر ٹرالی میں رکھی، پھر گاڑی میں رکھی، پھر گھر لے کر آئی، پھر سیڑھیوں سے نیچے اتاری، میری اتنی بری حالت ہو گئی، میرے ہاتھ سوج گئے دونوں۔ اس سے میری بہت ہی تکلیف اٹھائی میں نے۔ خیر اسرار نے فوری طور پہ ہی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، فون پہ ہی بات کر کے، تو اس نے دوائی لی، انہوں نے دوائی لی، لکھوا لی، اور پھر فارمیسی سے دوائی لائے۔ بہرحال مجھے اگلے ہی دن آرام تو آ گیا تھا دوائی کھانے سے، لیکن بہرحال مجھے 1 ہفتہ تو لگا ہے ہاتھوں کو ٹھیک کرنے میں۔ دونوں ہاتھ میرے اتنے سوج گئے، تو مجھے اپنی امی اتنی یاد آ رہی تھی کہ جب مجھے تکلیف تھی تو مجھے بہت یاد ہے، میں اتنا ان کو یاد کر کے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ میاں میری ماں کو کروٹ کروٹ سکون عطا کرے۔ انہوں نے کبھی اپنی تکلیف کسی کو نہیں تھی بتائی، انہوں نے کینسر میں اکیلے خود ہی اپنی تکلیف اٹھائی، آخر وقت تک وہ جو ہے کبھی بھی کسی سے نہیں کہتی تھی کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور اپنا کام خود کرتی تھیں، اپنا ناشتہ بنانا ابو جان کا اپنا۔ تو بس مجھے بہت یاد آئی تو جیسے ہی میرے بھی ہاتھوں کی تکلیف دور ہوئی تو میں نے کہا امی اتنی ہمت کرتی تھیں، کام کرتی تھیں، تو میں کیوں؟ پھر میں بھی اسی لیے گھر میں تھوڑا میں نے برتن دھوئے، کھانا بنایا، اور اس کے بعد جو ہے میں واک کرنے آ گئی۔ ویدر آج کل بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں گرمی بھی، مطلب اچھی، دن میں اچھی گرمی ہوتی ہے اور رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے ہلکی ہلکی تو بس یہاں واک کرتے ہوئے بھی میں دعا پڑھتی رہی ہوں، بہت زیادہ اپنی امی کے لیے بھی دعا کرتی رہی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ میں مستقل یہ پڑھوں، مجھے اتنا تھا کہ اتنی با ہمت ماں کی بیٹی ہوں اور میں اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہوں، میں اتنی جلدی ہار کیسے مان سکتی ہوں۔ تو بس اسی لیے اب میں نے روزانہ دوپہر میں دھوپ ہوتی ہے تو میں نکل کے اسی لیے واک کرنے آ جاتی ہوں پارک میں، تاکہ ذرا ایکٹیو رہوں۔ حالانکہ گھٹنوں میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر جا کے گولی کھا لیتی ہوں درد کی، اور جو ہے بس یہاں پارک میں گھومتی رہتی ہوں اور واک کرتی ہوں۔ 5 چکر تو میں اس پارک کے لگاتی ہوں تاکہ میں ایکٹیو رہوں۔ تو بس، اور گھر کے سارے کام بھی خود کر رہی ہوں، کیونکہ اسرار کے شولڈر کے ٹیئر آنے کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ بیچارے کوشش تو کرتے ہیں میرا ساتھ دینے کی، لیکن بہرحال آج کل مجھے اکیلے ہی سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بس جی، یہ اتنے خوبصورت پھول ہیں یہ مجھے امی کی یاد دلاتے ہیں۔ میری امی کا شوق تھا، گھر میں اتنے پودے انہوں نے لگائے ہوئے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ہری مرچیں بھی گھر میں لگائی ہوئی تھی اور ٹماٹر لگائے تھے، حالانکہ ہمارے پاس کچی جگہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے گملوں میں، بالٹیاں پرانی جو ہو جاتی تھی اس کی پہلے زمانے میں وہ ہوتی ہیں سلور کی بالٹیاں، تو جب پرانی ہو جاتی ہیں تو ان میں امی مٹی ڈال کے تو لگا لیتی ہوتی تھی، ایک میں ہری مرچیں، ایک میں ٹماٹر لگائے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ والا جو فلاور تھا یہ تو بڑا ہی زبردست تھا، یہ بالکل ایسے جیسے ویلویٹ کا پھول ہے۔ تو میری امی کو بھی بڑا ہی شوق ہوتا تھا پودوں کا، تو وہ بھی جہاں سے جو نیا پودا ملتا تھا وہ لے کے آتی ہیں اور لگاتی تھی، اور مجھے ان چیزوں کو صرف دیکھنے کا شوق ہے، ان پہ محنت نہیں میرے سے ہوتی کہ میں ان چیزوں کے پر محنت کروں، ان کو رکھوں۔ اور میرے پاس ایسا خیر ابھی گھر بھی نہیں ہے، جب انشاءاللہ میرے پاس یارڈ والا گھر ہوگا تو پھر انشاءاللہ میں بھی سبزیاں اور فلاورز لگاؤں گی۔ لیکن یہ پھول بہت ہی پیارے تھے، بالکل ایسے جیسے ویلویٹ ہوتی ہے۔
اور یہ چیری لگی ہوئی ہے، لیکن یہ چیری جو ہے نا کھانے کے لائق نہیں ہے، یہ ساری جو ہے نا کیڑا لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کی ظاہر ہے کیئر نہیں کرتے، اس کو کھاد وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں ملتی، تو پھر جیسے جیسے یہ پکتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اندر کیڑا پڑتا جاتا ہے۔ تو بس یہ ٹرین دیکھ کر بھی جو ہے نا ہر دفعہ مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ میں نے پاکستان میں ٹرین میں اتنا سفر کیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگ ہر سال سردیوں پنجاب جاتے تھے، تو گرمیوں میں جو ہے ہم لوگ جو ہے نا چھٹیوں میں 2 مہینے کی گھر میں رہتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے کیونکہ گرمی بہت ہوتی تھی پنجاب میں۔ اور یہ گیز جو ہے نا یہ ہمارے ہر دفعہ آگے آ جاتی ہیں اور ایسے منہ اٹھا کے آ رہی تھی نا یہ تو، اور پھر کھڑی ہو گئی اور وہ کھڑے ہو کے ہمیں دیکھ رہی ہے، یہ آگے آگے آتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو VIP وہ ملے گا، اس لیے یہ اس طرح سے جو ہے نا آگے آ جاتی ہیں۔ یہ والا جو فلاور ہے نا یہ بھی ویلویٹ کے ہیں، بہت ہی خوبصورت فلاورز ہیں ان کا، تو بس ایسے سورج کی روشنی میں، جہاں سورج کی روشنی پڑی تھی وہاں یہ بالکل میرون کلر کے لگ رہے تھے، اور جیسے ہی روشنی کم ہوئی سورج نیچے ہوا تو پھر نا یہ مرجنڈا کلر کے ہو گئے تھے، ایسے لگا تھا مرجنڈا ہے۔ تو میں نے ان کے قریب جا کے بھی میں نے ویڈیو بنائی کہ لیکن کسی کے یارڈ میں ہم آگے ہو کے بنا اس لیے نہیں رہتے، پھر کسی کے گھر میں اگر ڈاگ ہو تو وہ پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے دور سے ہی کھڑے ہو کے نا میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ بہت پیارے فلاورز ہیں، اس قدر خوبصورت ہیں، میں نے پھر بعد میں جا کے ان کے قریب سے بھی ویڈیو بنائی ہے، اتنے پیارے یہ فلاورز تھے، بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو ابھی جب ہم جا رہے تھے تب نہیں میں نے بنائی، میں نے واپسی میں بنائی تھی۔ تو بس یہ ہے کہ اتنے پیارے پیارے فلاورز یہاں پہ ہیں نا، میری امی کو ہوتی نا تو انہوں نے اپنے گھر میں لازمی، انہوں نے چاہے گملوں میں لگاتی نا، انہوں نے گملوں میں لگا لینے تھے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا مرجنڈا کلر ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور ویلویٹ دیکھیں لگتا ہے جیسے بالکل ویلویٹ ہے نا۔ اللہ میاں نے بھی ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، خوبصورت خوبصورت دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، اور ان کے کلر کتنے پیارے رکھے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا حسن ہے جو اس میں نظر آتا ہے، ان سب چیزوں میں یہ سب خدا کا حسن ہے۔ ساری دیکھ لیں کتنے پیارے پیارے کلرز کے پھول اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ بس یہ دیکھیں یہ میرون لگ رہا ہے، اور جیسے قریب آؤ تو یہ مرجنڈا لگنے لگتا ہے۔ تو یہ میں یارڈ میں آ گئی، مجھے ڈرتے ڈرتے میرے میاں کہہ رہے تھے اندر کتا ہوا نا تو اس نے بھونکنا شروع کر دینا ہے، اور پھر کتا ایک دفعہ اسمیل سونگھ لے پھر آپ ان کے گھر سے جب گزریں گے وہ بھونکنا شروع کر دے گا۔ تو بس یہ ہے، خیر انہوں نے مجھے آوازیں دے دے کے واپس بلا لیا کریں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور دیکھیں کتنے اچھا لگ رہا ہے نا سارا، تو ویدر بہت اچھا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بادل آ گئے تھے، وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ کہاں جا کہاں رہا ہے نا، اور کہاں 2021 اور کہاں 2025۔ 12 دسمبر 2021 کو میری امی کی وفات ہوئی تھی، اور اب دسمبر پھر آ رہا ہے 2025 کا، تو 4 سال ہو جائیں گے، اور وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ میری امی کہا کرتی تھیں آج مرے کل دوجا دن، اور واقعی دیکھ لیں مطلب وقت کتنی تیزی، 4 سال ہو جائیں گے 2025 میں دسمبر میں، تو مطلب وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، اور نہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ بچے ہمارے بھی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سے ہیں، اور ہم خود بزرگ ہو گئے ہیں۔ میرا بھانجا ابھی آیا ہے کینیڈا، تو وہ آتے کے ساتھ ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ہے آنی آپ اتنی بزرگ ہو گئی ہیں۔ اس دن کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس دن آیا، تو میں جب گاڑی سے اتری ہوں تو میری نا کمر میں درد تھا، تو میں ذرا جھک کے چل رہی تھی، تو بس جی میرا بھانجا کہتا ہائے آنی آپ تو مما سے کہیں زیادہ بزرگ ہو گئی، حالانکہ باجی مجھ سے 3-4 سال بڑی ہے، لیکن بس میری طبیعت خراب تھی نا تو اس وجہ سے۔ اور یہ کیک ہم لے گئے تھے بھانجے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اوپر اسٹار نے لکھوایا ویلکم ٹو کینیڈا انیپ فیملی۔ جیسے کاٹا ہے ادیبہ کی اب بھائی انیپ تو اتنا لمبا ہے سرمت کی طرح، تم بھی سرمت کی طرح لمبا ہے کیمرے میں، اب کیمرے میں ہم اتنی اوپر کیمرہ کیا ہوا، کاٹو جیسے دل کرے ویسے کاٹو۔ ابھی کاٹے نا، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو کینیڈا، ویلکم ٹو کینیڈا۔
29 سپٹمبر کو میری ڈرمٹولوجسٹ کلینک میں اپائنٹمنٹ تھی. اپائنٹمنٹ سے واپسی میں اسرار کہنے لگے چلو اچھی دھوپ لگی ہوئی ہے واک کرتے ہیں. تقریباً 3:30 بجے کا 4 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ یہاں پارک میں واک کرنے آ گئے. تو اسرار تو فون پہ لگ جاتے ہیں نا باتیں کرنے. تو میں کیونکہ دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں اکیلی ہو جاتی ہوں, پھر ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں. تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو بس یہاں پر ہم واک کر رہے تھے, پیچھے پیچھے اسرار تھے, آگے آگے میں تھی.